بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو رب تعالیٰ کو اچھا قرض دے، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہوئے اور اللہ تعالیٰ فقیر۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہیں اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کے اعمال ناموں میں ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے دوسرے کفریات جیسے انبیاء علیہم السلام کو شہید کرنا لکھ رکھیں گے، اور قیامت کے دن ان کی ان گستاخیوں کے بدلے میں کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرنے کو ساتھ ساتھ بیان کر کے عذاب کی ایک ہی وعید بیان کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں جرم بہت عظیم ترین ہیں اور قباحت میں برابر ہیں، اور شان انبیاء علیہم السلام میں گستاخی کرنے والا شان الہی میں گستاخی کرنے والے کی طرح جہنم کا مستحق ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی گستاخی اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کرے جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ایسی قربانی پیش نہ کر سکے جسے آسمان سے سفید آگ اتر کر کھائے، اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس خالص جھوٹ اور بہتان کو باطل قرار دیا گیا، کیونکہ اس شرط کا توریت میں نام و نشان بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی تصدیق کے لیے معجزہ کافی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اور جب نبی نے کوئی معجزہ دکھا دیا تو اس کے سچا ہونے پر دلیل قائم ہو گئی۔ اب اس کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کو ماننا لازم ہو گیا۔ نبوت کی صداقت ثابت ہو جانے کے بعد پھر کسی خاص معجزے کا اصرار کرنا حقیقت میں نبی کی تصدیق کا انکار ہے۔ پھر یہ بات بھی بیان فرما دی کہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام بعض اوقات وہی معجزات لے کر آئے جس کا تم نے ان سے مطالبہ کیا تھا، جیسے بعض انبیاء علیہم السلام نے قربانی لانے والا معجزہ بھی دکھایا، لیکن اس کے باوجود تم نے انہیں نہ مانا، بلکہ بہت سے انبیاء علیہم السلام کو شہید کر دیا۔ اگر تم سچے تھے تو ان کو کیوں شہید کیا؟ تمہارا سابقہ کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمہارا مقصد صرف حیلے بہانے کر کے اسلام قبول کرنے سے بچنا اور اپنے جاہلوں کو ورغلانا ہے، ورنہ دلیل نام کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں۔ اوپر کی گفتگو سے ایک بہت مفید بات سامنے آتی ہے کہ جب کوئی چیز کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے تو اسے مان لینا لازم ہے۔ دلیل سے ثابت ہو جانے کے بعد خواہ مخواہ مخصوص قسم کی دلیل کا مطالبہ کرنا یہودیوں کا کام ہے، اور اس میں بھی ایسے لوگوں کا مقصد ماننا نہیں ہوتا بلکہ مفت کی بحث کرنا ہوتا ہے۔ جیسے مسلمانوں میں رائج بہت سے معمولات ایسے ہیں جو معقول شرعی دلیل سے ثابت ہے،
لیکن بعض لوگوں کا خواہ مخواہ اصرار ہوتا ہے کہ نہیں، اسے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت کرو، اسے بخاری سے ثابت کرو۔ یہ طرز عمل سراسر جاہلانہ ہے اور ایسے لوگوں کو سمجھانا بے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔